السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، آج کے خبر نامے کے ساتھ خلیق الرحمان آپ سے مخاطب ہے۔ آج صفحے اول پر ایک کنونشنل بینک کا اشتہار ہے۔ کنونشنل بینک کا تو خیر میں نام نہیں لوں گا، اشتہار ہے: مقدس فریضہ اب بے حد آسان۔ حکومتی سکیم کے تحت حج درخواستیں 18 نومبر 2024 سے 3 دسمبر 2024 تک برانچوں میں وصول کی جائیں گی درخواستیں، حج درخواستیں۔ ٹھیک ہے جی۔ یہاں جو میں نے آپ کو بات کرنی، ایک تو یہ آپ کو اطلاع مل جائے کہ حج درخواستوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، کہ آنے والے حج کے لیے جن احباب کا ارادہ ہے وہ اپنی حج درخواستیں جمع کروانا شروع کر دیں۔ ایک تو بات یہ ہو گئی جو آج کی ایک خبر ہے صفحے اول پہ۔ اسی پر میں تبصرہ کرتے ہوئے آپ سب سے میری گزارش ہوگی، اپنی ماؤں بہنوں سے اور اپنے بڑوں سے، بزرگوں سے، کہ خدا کے لیے حج درخواستیں آپ حکومتی سکیم کے تحت جو جمع کروائیں وہ کنونشنل بینکس میں نہ کروائیں، سودی بینکوں میں نہ کروائیں۔ وہ بینکس جن کے بارے میں علماء نے اجازت دی ہے ان بینکوں میں حج درخواستیں جمع کروائیں، کیونکہ جو آپ کا پیسہ ہے وہ بینک میں جاتا ہے تو بینک اس کو استعمال کرتا ہے۔ اب آپ کی سود کی نیت نہیں بھی ہے تو جو کنونشنل بینکس ہیں، جو سودی کاروبار کرتے ہیں، چاہے انہوں نے کوئی چھوٹی سی ونڈو کھولی ہوئی ہے اسلامک بینکنگ کی، وہ ایک چونکہ کمپٹیشن ہے، اب ہر بینک اسلامک بینکنگ کی طرف آ رہا ہے، لیکن بینکوں کی اکثریت نے اپنا سودی نظام ختم نہیں کیا۔ چند ایک بینکس ہیں جو اسلامک بینکنگ کا کام کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسلامک بینکنگ سے مراد یہ ہے کہ وہاں جو بینکنگ ہوتی ہے وہ حرام نہیں ہے۔ اسلامک بینکنگ سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہاں کوئی آئیڈیل اسلامک بینکنگ ہوتی ہے، جسٹ ربا فری بینکنگ ہوتی ہے، یعنی اس میں سود کا عنصر شامل نہیں ہوتا۔ اس حوالے سے معیشت پر کام کرنے والے جو ہمارے علماء ماہرین اہل حق کی، انہوں نے باقاعدہ اس کی سند جاری کی ہوئی ہے کہ فلاں فلاں بینک ہیں جو سودی کام نہیں کرتے۔ اب میں یہاں بینکوں کا نام لینے کے لیے نہیں بیٹھا، مشہور جو اسلامک بینکس ہیں، اسلامک بینک سے مراد وہ بینک جو سودی کاروبار نہیں کرتے، اور وہ آپ لسٹ پر موجود ہیں، آپ علماء سے رابطہ کر لیں، وہ آپ کو بتا دیں گے۔ اپنی حج درخواستیں وہاں جمع کروائیں۔ ان بینکوں میں جو آپ کا پیسہ جائے گا، تو بینکوں میں پیسہ پڑا ہوتا ہے، بہرحال بینک کی پھر ورتھ بڑھتی ہے، اس کی ایک ورتھ بنتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کا جو پیسہ جائے تو جس اس بینک میں جائے جس بینک کے اندر سودی کام نہ ہوتا ہو، آپ کی سود کی نیت نہیں ہے، لیکن آپ حج درخواست ایسے بینک میں جمع کرواتے ہیں جو سودی کام کرتا ہے، تو آپ کے پیسوں کی وجہ سے جو کروڑوں کی مالیت کا پیسہ ہوتا ہے پورے پاکستان کے، جو لاکھوں افراد حج درخواستیں جمع کرواتے ہیں، ان کا جو ہزاروں افراد جمع کرواتے ہیں، ان کا جو لاکھوں کروڑوں کا پیسہ ہوتا ہے، وہ سودی بینکوں کے اندر سودی بینک کی ورتھ مناتا ہے، اور کیا کہتے ہیں، وہ آپ کا پیسہ استعمال کرتے ہیں، اور اس کا مطلب آپ نادانی میں، لاشعوری میں، سود کی ترقی میں اپنے حج کا پیسہ دے رہے ہوتے ہیں، اور ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ میں حج جو کروں وہ حلال پیسے سے کروں۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ ایک آدھ دن پہلے خبر آئی ہے کہ ایک ملازمہ نے، ایک خاتون نے 20 تولہ سونا چوری کر کے اور ان پیسوں سے ماشاءاللہ اس نے عمرہ ادا کیا۔ یہ ایک بڑا ایکسیپشنل کیس ہے، ہر معاملے میں ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں، اور آج یہ دیکھیں کہ یہ ایکسیپشنل کیس بھی دیکھنے آیا کہ ایک خاتون نے 20 تولہ سونا چوری کر کے ان پیسوں سے ماشاءاللہ اس نے عمرہ ادا کیا ہے۔ لیکن یہاں بتانے والی بات یہ ہے، بہرحال ہم جتنے بھی گناہگار ہوں، لیکن ہم گناہگاروں کی بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو حج کریں وہ حلال پیسوں سے کریں۔ تو آپ کا حلال پیسہ حج درخواستوں کے ساتھ، جو آپ حج درخواستیں جمع کروائیں گے، اور پھر آپ پیسے آپ کو جمع کروانے ہوں گے، تو خدا کے لیے آپ اسلامک بینکوں کا انتخاب کریں، یعنی ان بینکوں کا انتخاب کریں جہاں سود کا کام نہیں ہوتا۔ رہی بات کہ آپ کسی ڈاکٹر صاحب کا فتویٰ پیش کریں گے، کسی اور کی بات کریں گے، جی یہ اسلامک بینکنگ نہیں ہے، رہنے دیں ان باتوں کو۔
یہ کسی MBBS ڈاکٹر کا کام نہیں ہے کہ وہ یہ بتائے آپ کو کہ یہ اسلامک بینکنگ ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے. ایسی باتوں کو چھوڑیں. یہ علماء کے کام ہے. علماء کے کام میں جو بھی ہاتھ ڈالے گا وہ اپنے آپ کو برباد کرے گا. اس لیے علماء پہ بھروسہ کریں. ٹھیک ہے, اسی میں آپ کا فائدہ ہے. اس ایک خبر پہ تو آج اتنا ہی تبصرہ اور اتنی ہی رہنمائی میری طرف سے کافی ہے. اگلی بات کی طرف چلتے ہیں, اور بڑی خوشی کی خبر ہے یہ بھی کہ پاکستان بنگلہ دیش میں براہ راست شپنگ روٹ نئے تعلقات کا عکاس. پاکستان نے اپنی جو کارگو سروس شروع کر دی ہے بنگلہ دیش کے ساتھ, کیا کہتے ہیں, براستہ سمندری راستے پہ. یہ ایک آدھ دن پہلے بھی خبر آئی تھی, مجھے بہت خوشی ہوئی. بہرحال جو بھی ہے, بنگلہ دیش ہمارا مسلمان بھائی ہے, ہمارا جگر کا ٹکڑا ہے, ہم سے الگ ہوا ہے, اور الگ ہوا بھی ایسے ہی. ایک لمبی داستان ہے خواتین و حضرات کہ پاکستان اور بنگلہ دیش, آپ دیکھیں کہیں سے بھی ان کی کوئی زمینی سرحد نہیں ملتی. ٹھیک ہے, وہ انگریز نے پاکستان عطا کرتے ہوئے نقشہ ہی ایسا بنایا تھا کہ ابوالکلام آزاد کے مطابق اس نے 20-25 برس بعد علیحدہ ہونا تھا. ہم نے بنگالیوں کی حقوق مارے اور پھر بنگلہ دیش بن گیا. یہ الگ دکھ بری داستان ہے. کبھی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا اس پہ بات کریں گے. جو بھی ہیں ہمارے بھائی ہیں. جس طرح ہم اپنی کتابوں کے اندر انڈیا کا ظلم بتاتے ہیں, آج یہ حالت ہے کہ بنگلہ دیش اپنی کتابوں کے اندر, اپنے لٹریچر کے اندر ان کے ساتھ ہونے والا جو ظلم, چاہے وہ غلط ہو صحیح ہو, میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن وہ اپنی کتابوں میں یہی پڑھاتے ہیں کہ پاکستان نے بنگلہ دیش بنتے وقت بنگالیوں کے ساتھ کیا ظلم کیا, وہ یہ پڑھاتے ہیں. ٹھیک, بہرحال جو بھی ہیں وہ غلط پڑھا رہے ہیں یا صحیح پڑھا رہے ہیں, ہم غلط ہیں یا صحیح ہیں, بات اس پہ نہیں ہے. بات اس پہ ہے انما المؤمنون اخوہ, اہل ایمان بھائی بھائی ہیں. ہم کلمے کی بنیاد پر بنگلہ دیشی ہوں یا پاکستانی ہوں, عربی ہوں یا عجمی ہوں, مغربی ہوں یا مشرقی ہوں, ہم بھائی بھائی ہیں. ٹھیک ہے, ہم بھائی بھائی ہیں. تو آج اگر ہمارے ایک تعلق کا آغاز ہو چکا ہے تو اللہ تعالیٰ اس تعلقات میں برکت عطا فرمایا, ہم دوبارہ سے ایک ہو جائیں. یہ ہماری خواہش ہے, تمنا ہے, ارادہ ہے. اور اس سے اگلی خبر پہ چلتے ہیں جی. بڑی دردناک خبر ہے اور معاشرے کی بے شعوری اور توہم پرستی اور بدعقیدگی کی عکاسی ہوتی ہے کہ معاشرہ کس حد تک بدعقیدہ ہے. وہ یہ ہے, اکاڑا جیلی پیر کی تعویذ لینے آئی خاتون سے زیادتی, ملزم گرفتار, مقدمہ درج. ایک خاتون تعویذ لینے آئی اور اس خاتون کے ساتھ پیر نے کارروائی کر ڈالی. ٹھیک ہے جی. اصل میں اس خاتون کا اپنے خاوند سے جھگڑا چل رہا تھا. اب خاتون کا خاوند سے جھگڑا چل رہا تھا تو وہ تعویذ لینے پہنچ گئی. اب یہ دیکھیں آپ, میں بالکل نہیں کہہ رہا ہوں کہ تعویذ شرک ہے, میں نہیں کہہ سکتا. ایسی بدترین بددیانتی میں نہیں کہہ سکتا. ایک تعویذ ہے, اس کے اندر قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد لکھا ہوا, میں شرک کیسے کہوں؟ یہ ایک دعا, یہ صورت ہے, بطور دعا اگر گلے میں لٹکا دی جائے شرک کیسے ہو گیا؟ اور پھر جو چیز تابعین سے ثابت ہو, خیر القرون سے ثابت ہو, صحابہ سے ثابت ہو, اس کو شرک کہا کیسے جا سکتا ہے؟ تعویذ شرک ہو بھی سکتا ہے, شرک نہیں بھی ہو سکتا. علل اطلاق, کیٹیگوریکلی, انکنڈیشنلی یہ کہہ دینا کہ تعویذ شرک ہے, یہ حماقت ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ہاں آپ یہ کہہ دیں کہ بھائی تعویذ سے دعا زیادہ بہتر, اچھی بات ہے. یہ ایک الگ معاملہ ہے کہ تعویذ مشرکانہ بھی ہوتا ہے, تعویذ مصلحانہ بھی ہوتا ہے, لیکن بہرحال تعویذ سے دعا بہتر ہے. لیکن اتنی بات یہاں کافی. جو بات جس پر میں فوکس کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے, تعویذ پیر صاحب سے اپنے خاوند کو قابو کرنے کے لیے وہ تعویذ لینے چلی گئی. یہی ہے نا. آگے میں نے زیادہ خبر نہیں پڑھی, چلیں پڑھ بھی دیتا ہوں. خاوند نے بیوی سے بچے خود لے لیے تھے اور خاتون نے بتایا کہ اچھا ریاض نامی پیر تعویذ دے گا جس سے تمہارے بچے واپس تمہارے پاس آ جائیں گے. جس پر متاثرہ خاتون جیلی پیر ریاض کے پاس گئی. پیر نے اس کو 1 ہفتہ روزانہ آنے کا کہا. گزشتہ روز خاتون پیر کے پاس گئی تو پیر نے گردن پر خنجر رکھتے ہوئے مبینہ زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا, جبکہ پیر کا ساتھی پہرا دیتا رہا.
پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا. یعنی وہ خاوند کو قابو کرنے نہیں گئی تھی، بچے واپس لینے گئی تھی کہ کسی طرح تعویذ ایسا اثر کر لے کہ بچے ماں کے پاس واپس پہنچ جائیں. ٹھیک ہے جی، یہ اچھا ہو گیا میں نے خبر پوری پڑھ لی، میں نے تو صرف ہیڈ لائن پڑھی تھی، بات کلیئر ہو گئی. اب بچے واپس لینے کے لیے وہ تعویذ لینے چلی گئی. ہمارے ملک میں کے اندر جو توہم پرستی ہے، عقیدے کا بگاڑ ہے، نظریات کا بحران ہے، اس میں کلیدی کردار مرد و زن میں سے عورت کا ہے، اور ہمارے معاشرے کے اندر ان ان پڑھ لوگوں کا ہے جو خود کو پیر بنا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ اصل میں پیر نہیں ہوتے، پیڑ ہوتے ہیں، اور تصوف کا چہرہ مسخ کرنے میں لگے ہوتے ہیں. اور ہمارے جو غیرت مند مرد ہیں وہ گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، عورتوں کو بے عزت ہیں. آپ کسی مزار پہ چلے جائیں، وہاں آپ کو عورتوں کی اکثریت ملے گی، مرد کم عورت زیادہ ہوں گے. اسی طرح آپ جمعرات کو چلے جائیں کسی بھی مزار پہ جو بے آباد مزار ہے، وہاں بھی آپ، حالانکہ بے آباد مزار تو شاید کوئی ہوگا، لیکن وہاں بھی آپ دیکھیں کہ اس مزار میں شاید ہی آپ کو کوئی مرد نظر آئے، ساری کی ساری عورتیں ہوں گی، باقاعدہ طواف کر رہے ہوتے ہیں اس مزار کا. میں نے خود دیکھا. تو وہاں آپ کو عورتیں نظر آئیں گی. کسی قبرستان میں چلی جائیں، دال پھینک رہے ہوتے ہیں، کبھی کیا کر رہے ہوتے ہیں، ٹوٹکے کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو عورتیں نظر آئیں گی. عورت توہم پرست ہے، عورت کے عقیدے میں بگاڑ جلدی آتا ہے، عورت جلدی پھنستی ہے. اور عورت کی اسی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے 2 نمبر لوگ جو شرکیہ تعویذ بھی جاری کرتے ہیں، اور 2 نمبر لوگ جو اپنے آپ کو جیلی طور پر پیر بھی شو کرتے ہیں، وہ پھر عورت کی اس نفسیاتی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور پھر پورا فائدہ اٹھاتے ہیں اور سب کچھ کر بیٹھتے ہیں. ہمارے ہاں تو بدعقیدگی اس انتہا تک ہے کہ پہلے میں جس ایریے میں رہتا تھا اس ایریے کے اندر، یہ ہمارے بچپن کا واقعہ ہے، ایک پیر صاحب آئے کرتے تھے، شاید سالانہ آتے تھے، اور باقاعدہ وہ ایک گھر کے اندر اعتکاف کرتے تھے. لامالا مرد تو چلے جاتے ہیں، اپنے کاروبار میں چلے گئے، اپنی نوکریوں میں چلے گئے، جناب علی پیر صاحب اس گھر کے اندر ایک نامحرم آدمی اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے، وہ کیا گل کھلائے گا. اسی طرح کسی کی اولاد نہیں ہوتی اور وہ پیر صاحب کے پاس پہنچ جاتا ہے، وہ عورت پیر صاحب کے پاس، مرد میاں بیوی پیر صاحب کے پاس. میں ہر پیر کی بات نہیں کر رہا ہوں، بڑے بڑے ولی اللہ پیر بھی، یہاں پیر کے نام پہ جو پیر ہیں ہمیں ان کی بات ہو رہی ہے. وہ چلے جاتے ہیں میاں بیوی، اور وہ آج تو خیر ترقی کا دور ہے، کچھ شعور آ رہا ہے، یہ چیز کم ہوتی جا رہی ہے، لیکن دیہاتوں میں آج بھی ہے. اور یہ باقاعدہ روٹین میں ایسی باتیں سننے میں بھی آتی ہیں، ہوتا بھی ایسا ہی ہے. ہاں جی، اولاد نہیں ہو رہی، کہا بیوی کو یہاں چھوڑ جاؤ. میاں چلا جاتا ہے، بیوی وہاں پورا دن پیر صاحب سے برکت حاصل کرتی رہتی ہے، اور پتہ نہیں پھر کیا کیا حاصل کرتی رہتی ہے، اور واقعی پھر 9 ماہ بعد بچہ پیدا ہو جاتا ہے. سمجھ تو آپ گئے ہوں گے. اللہ میری اور آپ کی حفاظت کروائے، فرمائے. یہ سب بدعقیدگی کے بدترین نتائج ہیں. بدعقیدگی ایسی ہے نہ صرف ایمان جاتا ہے بلکہ عزت و آبرو بھی چلی جاتی ہے، اخلاق اور کردار کا جنازہ بھی نکل جاتا ہے، اور بسا اوقات جان بھی چلی جاتی ہے. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بات سنیے، نسل بھی خراب ہو جاتی ہے، شجرہ نسب خراب ہو جاتا ہے. جس نے 2-3 راتیں پیر کے پاس گزار دی ہوں عورت نے، اور واپس آ جائے 9 مہینے بعد بچہ پیدا ہو جائے، تو پھر میرے خیال میں DNA تو کروانا چاہیے نا. اللہ اکبر. اچھا جی، آخری خبر پہ ہم ایک اور جو خبر ہے اس پر بھی بات کرتے ہوئے پھر انشاءاللہ بات کو سمیٹتے ہیں. گجرات کی خبر ہے، بڑی افسوسناک خبر ہے. بیٹے نے دوسری شادی کرنے پر باپ کو قتل کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. گاؤں بدو میں کاشف نے والد قاصد حسین کے سر میں گولی ماری اور فرار ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون ثم انا للہ و انا الیہ راجعون. بیٹے نے باپ کے سر میں گولی مار دی کہ اس نے دوسری شادی کیوں کی تھی. کیا تبصرہ کریں اس پر، آپ خود ہی بتائیں، کیا تبصرہ کریں. کسی بھی اسلامی حکم کو اگر آپ معیوب بنائیں گے معاشرے کے اندر، جو معیوب سمجھنا خود کو، یہ بات یاد رکھیں، 1 سے زائد نکاح کو معیوب سمجھنا کفر ہے. اب آپ ایک اسلامی حکم کو معیوب بنائیں گے معاشرے کے اندر، مسلمان ہونے کے باوجود ہندو مت کا اظہار کریں گے، مسلمان ہونے کے باوجود غیر مسلموں کے طور طریقے اختیار کریں گے، تو پھر یہی نتائج نکلیں گے جو ہوں گے کہ بیٹا باپ کو قتل کرے گا، باپ بیٹے کو قتل کرے گا، بیٹا ماں کو قتل کر دے گا.
اگر باپ دوسری شادی کرنے پر قتل ہو رہا ہے تو ماں بیوہ ہو جائے اور اس کے اپنے جسمانی تقاضے ہوں اور بھی تقاضے ہوں جن کی بنیاد پر ایک ماں اپنا دوسرا نکاح کرنا چاہے تو اولاد برداشت کرے گی؟ آج میں آپ کو صاف بتا دوں، مشاہدے کی حد تک بتا رہا ہوں آپ کو، کہ عورتیں اس لیے دوسرا نکاح نہیں کرتی کہ میری اولاد ہے، میرا خاندان ہے، وہ کیا کہے گا، اور اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے، آپ لوگوں کا بھی مشاہدہ ہوگا، پھر اس کے نتائج یہ نکلتے ہیں کہ خاتون پھر بدکاری میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ آخر اس کے بھی کچھ جسمانی تقاضے ہیں، اور آج خاندانوں کے اندر لڑائی جھگڑوں کے اندر میاں بیوی کو ایک دوسرے سے دور رکھا جاتا ہے۔ اس کے کیا نتائج نکلیں گے؟ کبھی ہم نے غور کیا؟ کیا میاں کے جسمانی تقاضے نہیں ہیں؟ کیا بیوی کے جسمانی تقاضے نہیں ہیں؟ جو میاں بیوی کو ایک دوسرے سے دور رکھتے ہیں خاندانی جھگڑوں کے اندر، کبھی انہوں نے سوچا ہے کہ وہ خود اپنی بیوی سے کتنا دور رکھ سکتے ہیں، یا عورت ملوث ہے وہ خود اپنے میاں سے کتنی دور رہ سکتی ہے؟ اگر ایک عورت اپنے میاں سے زیادہ دیر دور نہیں رہ سکتی اور ایک مرد اپنی بیوی سے زیادہ دور نہیں رہ سکتا، تو خاندانی جھگڑوں میں میاں بیوی کو ایک دوسرے سے دور کرنے والے آخر کیوں نہیں سوچتے کہ جن کو وہ دور کر رہے ہیں، اگر وہ اپنے بیٹے کو دور کر رہے ہیں تو اگر بیٹا زنا میں مبتلا ہو گیا، پھر اگر وہ اپنی بیٹی کو اس کے میاں سے دور کر رہے ہیں تو بیٹی زنا میں مبتلا ہو گئی، پھر زنا کے ایک طریقے تھوڑی ہیں، ہزار طریقے ہیں آج کل، اس جدید دور میں تو ہزار طریقے ہیں۔ تو خواتین و حضرات، بات اتنی ہے، اسلام سے جتنے دور ہوں گے برباد ہوتے چلے جائیں گے، اسلام کے جتنے قریب ہوں گے آباد ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو آباد رکھے، یہاں بھی وہاں بھی، آنے والی زندگی میں بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔